علیزے کلب کے بے باک ماحول سے گھبراتی پول سائڈ پر آئی تھی کہ اسے نشے میں دھت 4 لڑکے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ کیسی ہو حسینہ؟ وہ چاروں لڑکے اپنی سرخ آنکھیں لیے علیزے کے گرد کھڑے اسے بے باک نظروں سے گھور رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک لڑکے نے علیزے کو کمر سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا اور رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر ڈی ایچ اے کے مہنگے کلب میں اس وقت دن کا سماں تھا۔ ڈسکو لائٹ کی تیز روشنی آنکھوں کو چھندیا رہی تھی۔ بس جلدی سے 12 بجے اور میں گھر جاؤں، قسم سے مجبوری نہ ہوتی تو کبھی یہاں نوکری نہ کرتی، علیزے نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے کہا۔ سامنے ڈانس فلور پر اعتراض شدہ کپڑوں میں لڑکیاں لڑکوں کی باہوں میں باہیں ڈالے ناچ رہی تھی اور یہ منظر دیکھتے علیزہ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ آج تک سر پر دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی اور ان امیر ذاتیوں نے نام کا لباس پہنا ہوا تھا۔ علیزہ یہ ڈرنکس اس ٹیبل پر سرو کر دو، بار ٹینڈر نے علیزے کو ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ علیزے نے پریشانی سے اس ٹیبل کی طرف دیکھا تھا جہاں 3 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو بری طرح نشے میں دھت تھے۔ میں وہاں؟ علیزے نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم، اب جاؤ بھی، بار ٹینڈر نے زبردستی اسے ڈرنکس کی ٹرے پکڑاتے کہا۔ علیزہ کانپتے قدموں سے اس ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک نشے میں مدہوش آدمی اس کے کندھوں پر ہاتھ اپنا سر رکھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ علیزہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے ٹرے گر گئی اور شیشے کی گلاس چکنا چور ہو گئی۔ سوری بیبی، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ وہ آدمی لڑکھڑاتا علیزہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہٹو پیچھے۔ علیزہ اس آدمی کو دھکا دیتی کلب سے باہر نکلی تو اس کی نظر مینیجر پر پڑی جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سر، میں کلب کے اندر کام نہیں کر سکتی، مجھے کوئی اور کام دے دیں۔ علیزہ نے آنکھوں میں نمی لیے مینیجر سے التجا کی۔ علیزہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آج تمہارا پہلا دن ہے اور کام مانگتے وقت تو تم نے کہا تھا سب کر لوں گی۔ مینیجر نے سنجیدہ لہجے میں علیزہ کو دیکھتے پوچھا۔ سر مجھے کام کی ضرورت ہے مگر ایسے ماحول میں کام نہیں کر سکتی میں، اندر نشے میں دھت لوگ، مردوں کی نظریں۔ سر پلیز آپ کوئی بھی کام کہیں گے اس کے علاوہ میں کر لوں گی، صاف صفائی کوئی بھی کام۔ علیزہ نے بمشکل اپنے آپ کو رونے سے پاس رکھتے کہا۔ جی ڈیڈ، اب آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ جی ڈیڈ بینا۔ آذر نے جھنجھلاتے فون بند کیا۔ آذر جو اندر کے شور کی وجہ سے فون سننے باہر آیا تھا کہ کان میں ایک لڑکی کی آواز پڑی۔ نیوی بلو رنگ کا ویٹریس کا یونیفارم پہنے، بالوں کو جوڑی میں قید کیے، اپنی بھوری آنکھوں میں نمی لیے وہ وہاں کے مینیجر سے منت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم پول سائڈ کو دیکھ لو، اگر وہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم وہ دیکھ لو، مگر صرف یہ کچھ دنوں کے لیے امید کرتا ہوں کہ تم تب تک یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ مینیجر نے بالآخر اس کی منت پر اسے پول سائڈ پر جانے کو کہا۔ جی سر، تھینک یو سو مچ، شکر، کم سے کم کچھ دن کے لیے تو سکون ملے گا۔ علیزہ دل میں سوچتی مینیجر کا شکریہ ادا کرتی پول سائڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس قدر خوبصورت حسن آذر رضا کی نظروں سے کیسے بچ سکتا تھا؟ آذر نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آذر واپس کلب میں داخل ہوا جہاں اس کے دوست بیٹھے تھے۔ یار آذر، تو یہاں کیوں لے آیا؟ اب اس کلب میں کوئی مزہ نہیں، ساری وہی پرانی لڑکیاں ہیں۔ آذر کے ایک دوست نے بیزاری سے کہا۔ کم آن شیری، مجھے ہلکے میں مت لو، تم لوگ میرے ساتھ آؤ، ایک بہت ہی حسین چڑیا میرے ہاتھ لگی ہے۔ آذر نے آنکھ مارتے کہا۔ سچ؟ چلو جلدی چلیں۔ ہمایوں نے فوراً کھڑے ہوتے کہا۔ اس نے جلد بازی میں سب پر ہنستے ہوئے آذر کے پیچھے چل پڑے۔ علیزہ جو مینیجر کے کہنے پر پول سائڈ پر آئی تھی مگر یہاں کسی کو نہ پا کر کونے میں کھڑی تھی کہ اسے وہ تینوں لڑکے اپنی طرف آتے دکھائی دیے جو اندر تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ اوئے چھمک چھلو، اس قدر اکیلی کیوں کھڑی ہو یہاں؟ آذرا کے ایک دوست سلمان نے آگے بڑھتے علیزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پیچھے ہٹو گھٹیا انسان۔ علیزہ نے گھبراتے ہوئے سلمان کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ تو میں تو ہوں ہمایوں شاہجہاں نام ہے میرا، اور تمہارا کیا نام ہے بیوٹیفل؟ ہمایوں نے علیزہ کی گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے آنکھ ماری۔ مجھے جانے دو یہاں سے ورنہ شور مچا دوں گی۔ علیزہ نے نفرت سے پیچھے ہوتے ان چاروں کو گھورتے کہا۔ اتنا غصہ؟ میری بات مانو، فضول میں تم اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہو۔ ہماری تھوڑی سی خدمت کر دو، بدلے میں تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ شہریار نے آگے بڑھتے علیزہ کو کمر سے جکڑا۔ بے غیرت انسان، چھوڑو مجھے۔ علیزہ بری طرح سے شہریار کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی اسے زوردار تماچا مار گئی۔ تیری اتنی ہمت؟ شہریار نے غصے سے علیزہ کو دھکا دیا کہ وہ زمین پر جا گری۔ مجھے جانے دو یہاں سے، تم جیسے درندوں کی بہنیں نہیں ہیں کیا جو دوسروں کی بیٹی کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو؟ علیزہ بری طرح چلائی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ آذر نے غصے سے گھٹنوں کے بل بیٹھتے علیزہ کا منہ دبوچا۔
اگر مجھے یہاں سے جانے نہ دیا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ علیزہ غصے سے آذر کی آنکھوں میں دیکھتے غرائی، دھمکی دے رہی ہو؟ چلو جاؤ بتاؤ سب کو۔ آذر نے غصے سے کہتے علیزہ کو دھکا دیا کہ وہ پول میں جا گری۔ دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں یخ ٹھنڈے پانی نے علیزہ کا پورا وجود ہلا دیا تھا۔ بچاؤ مجھے! علیزہ بری طرح پانی میں ہاتھ پیر چلانے لگی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے اسے اپنا جسم پانی میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ نا سب کو، شہریار نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، جس پر ہمایوں اور سلمان نے بھی قہقہ لگایا۔ بچاؤ! آہستہ آہستہ علیزہ کے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دیا اور وہ پانی میں ڈوب رہی تھی۔ جب آذر کو احساس ہوا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اسے واقعی تیرنا نہیں آتا۔ آذر کہیں مر ور تو نہیں گئی ہے؟ شہریار نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ باقی سب جو کچھ دیر پہلے تک قہقہے لگا رہے تھے اب پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ تجھے اس پول میں پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلمان نے پریشانی سے کہا۔ چپ کرو تم لوگ، کچھ نہیں ہوتا۔ آذر نے جھٹکے سے اپنا سیاہ رنگ کا کوٹ اتار کر زمین پر پھینکا اور اگلے ہی پل پول میں چھلانگ لگا دی۔ اے لڑکی اٹھو! آذر نے اس کا گال تھپتھپایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی ہے۔ تم لوگ جلدی سے گاڑی پچھلے گیٹ پر لاؤ، اسے فوراً ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا جسم نیلا پڑ رہا ہے۔ آذر نے علیزہ کو باہوں میں اٹھاتے پول سے باہر لاتے ہوئے اپنے دوستوں کو ہدایت دی۔ مگر آذر ہاسپٹل گئے تو اور مشکل۔ سلمان بولنے لگا تھا کہ آذر کی گھوری پر چپ کر گیا۔ اگر یہ مر گئی تو زیادہ مشکل ہو جائے گی بیوقوف، لوگ اندر پارٹی میں مصروف ہیں، جلدی کرو۔ آذر کے کہنے پر وہ تینوں بھاگتے ہوئے فوراً پچھلے گیٹ پر گاڑی لے آئے تھے۔ آذر گاڑی کے آتے فوراً علیزہ کو بیک سیٹ پر لٹاتا خود اس کا سر اپنی گود میں رکھ گیا اور وہ چاروں رات کے اندھیرے میں فوراً گاڑی لے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہسپتال میں اس وقت اکا دکا لوگ تھے جو ویٹنگ ایریا میں سیٹ کی پشت پر سر ٹکائے آرام کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ چاروں دوست پریشانی سے آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے۔ شہریار گدھے، تجھے کس نے کہا تھا اس ہاسپٹل میں لانے کو؟ آذر نے دیوار سے ٹیک لگائے غصے سے شہریار کو گھورا۔ یار قسم سے پریشانی میں ادھر لے آیا، اگر کہیں اور لے کر جاتے تو ڈاکٹر 100 سوال پوچھتے۔ شہریار نے مسکین شکل بناتے بولا۔ وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اسفن آئی سی یو سے باہر نکلے اور ان کی عقابی نظریں صرف ایک ہی شخص پر تھیں جو بلو ڈریس پینٹ پر سفید شرٹ پہنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کھڑا تھا۔ بھائی کیسی ہے وہ لڑکی؟ آذر نے اسفن کو دیکھتے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ ٹریٹمنٹ ہو گیا اس کا، مگر تم بتاؤ کہ اس ٹھٹرتی ٹھنڈ میں وہ پول میں کیسے گری اور اس کی یہ حالت کیسی ہوئی؟ اسفن نے غصے سے آذر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بھائی وہ اس کا پیر پھسلا تھا۔ آذر نے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ نکلو تم تینوں، اور آذر تم میرے ساتھ آؤ۔ ڈاکٹر اسفن نے شہریار، سلمان اور ہمایوں کو گھر گھورتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا اور اسفن کو اپنے کیبن میں بلایا۔ آخر تم کب سیریس ہو گیا آذر؟ کب تک یہ بے راہ و روی کی زندگی گزارنے کا ارادہ ہے؟ ڈاکٹر اسفن کرسی پر بیٹھتے اپنا اسٹیتھوسکوپ میز پر رکھتے آذر سے مخاطب ہوئے۔ بھائی پڑھ تو رہا ہوں میں، اب اور بابا اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ آذر نے بیزاری سے اپنا 28 سالہ بھائی کو دیکھتے کہا۔ جتنا تم پڑھ رہے ہو پتہ ہے مجھے، اور اپنے ان لفنڈر دوستوں سے پیچھا چھڑا لو ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے۔ اسفن نے سنجیدگی سے آذر کو دیکھتے نصیحت کی۔ اوکے بھائی، میں پوری کوشش کروں گا آپ کی بات پر عمل کرنے کی۔ آذر نے جیسے جان چھڑانا چاہی۔ گڈ، اب یہ بتاؤ لڑکی کون ہے؟ اسفن نے علیزہ کے بارے میں پوچھا۔ بھائی وہ ویٹریس ہے، اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ آذر نے نظریں چراتے کہا۔ شرم کرو، عورت کی عزت کرنا سیکھو، آخر تمہیں اس دنیا میں لانے والی بھی عورت ہی تھی۔ اسفن نے 24 سالہ آذر کو گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی پلیز، آج کے لیے اتنی نصیحتیں کافی ہیں۔ آذر فوراً سے کہتا کیبن سے باہر نکل گیا، پیچھے اسفن کی لاپرواہی پر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ علیزہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی چاروں طرف سفید دیواریں دکھائی دیں۔ ڈرپ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پر لگے کینولا سے اندر جا رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ علیزہ کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید اسے خود بھی مشکل سے سنائی دے۔ ارے آپ کو ہوش آ گیا، میں ڈاکٹر اسفن کو بتاتی ہوں۔ نرس علیزہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر فوراً اسفن کو بلانے لگی۔ ڈاکٹر اسفن کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی نظر 22 سالہ علیزہ پہ پڑی جو پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اسفن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ علیزہ نے پلٹ کر دیکھا جہاں خاکی پینٹ پر چاکلیٹ براؤن رنگ کی شرٹ پر اوورال پہنے ایک ڈاکٹر کھڑا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ علیزہ نے پھر وہی سوال کیا۔ آپ ہاسپٹل میں ہیں، کل رات شاید آپ پانی میں گر گئی تھی، اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اب آپ ٹھیک ہے۔ اسفن نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کل رات؟ علیزہ کے دماغ میں رات کا سارا منظر گھوم گیا۔ وہ 4 لڑکے جو اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر ان میں سے ایک نے اسے پول میں پھینک دیا تھا،
بابا! اچانک علیزے کو اپنے والد کا خیال آیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی کہ کمزوری کی وجہ سے وہ واپس بستر پر ڈھہ گئی۔ آرام سے مس، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اسفن نے اسے دیکھ کر ٹوکا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں دوائی کی ضرورت ہوگی، مجھے جانا ہے۔ علیزے پریشانی سے آنکھوں میں نمی لیے بیٹھ گئی۔ دیکھیں، آپ ابھی کہیں نہیں جا سکتی۔ اسفن نے اسے منع کیا۔ آپ نہیں سمجھ رہے، میرا جانا ضروری ہے، میرے ابا کی حالت ٹھیک نہیں۔ علیزے نے روتے ہوئے کہا، اچھا اچھا ریلیکس، چلے میرے ساتھ۔ اسفن نے علیزے کو روتے دیکھ کر ہار مانتے کہا، آپ کے ساتھ؟ علیزے نے حیرانی سے اسفن کو دیکھا۔ جی، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، اکیلی کیسے جائیں گی؟ اسفن نے مصلحت سے کہا۔ اسفن کی بات پر علیزے خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ڈاکٹر اسفن کی گاڑی کچے راستوں سے ہوتی مین سڑک پر رکی۔ گلی تنگ تھی جس کی وجہ سے گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ علیزے فوراً بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھی۔ اسفن بھی اس کے پیچھے تھا۔ جب وہ لوگ گھر کے پاس پہنچے تو گھر کے باہر لوگوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا۔ سب لوگ علیزے کو ترحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بس بیٹا، صبر کرو، ایک خاتون نے علیزے کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ علیزے بھوکلاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی جہاں صحن میں چارپائی پر اس کے والد ضمیر صاحب کا بے جان جسم موجود تھا۔ ابا! علیزے روتے ہوئے ضمیر صاحب کی طرف بڑھی۔ ابا! نہیں ابا، آپ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ علیزے صدمے سے روتے ہوئے چلائی۔ ڈاکٹر اسفن دروازے کے پاس کھڑے افسوس نظروں سے علیزے کی اجڑی حالت دیکھ رہے تھے۔ بیٹا صبر کرو، محلے کی خواتین نے علیزے کو دلاسا دیتے کہا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ علیزے نے روتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں، صبح دودھ والا بیل دے رہا تھا مگر بھائی صاحب نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر تھوڑی دیر بعد تمہارے مالک مکان آئے تھے۔ دروازہ نہ کھولنے پر جب انہوں نے چابی لگائی تو تمہارے ابا زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ہم نے ڈاکٹر بلایا مگر دیر ہو چکی تھی، بھائی صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے۔ علیزے کی پڑوسن نے اسے گلے لگاتے بتایا۔ بہت تکلیف ہوئی ہوگی نا انہیں، کاش میں ان کے پاس ہوتی۔ علیزے بلک بلک کر رو دی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے لوٹ کر اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکتی۔ رومانس صاحب کو بھی گزرے 2 دن ہو چکے تھے۔ علیزے دیوار کے ساتھ سر کی پشت لگائے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے مگر دل کا بوجھ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ علیزے گہری سوچ میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ فوراً آسمانی رنگ کا دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھے گیٹ پر گئی۔ علیزے نے جیسے ہی گیٹ کھولا سامنے ڈاکٹر اسفن کھڑے ہوئے تھے۔ ارے ڈاکٹر آپ! علیزے نے حیرانی سے اسفن کو دیکھا۔ جی، میں پوچھنے آیا تھا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اسفن نے نظریں جھکائے پوچھا۔ نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ اندر آئیے۔ علیزے نے اسفن کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اسفن کو صحن میں بٹھاتی وہ کچن سے اس کے لیے پانی لے آئی۔ مس علیزے، ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں، اللہ آپ کو صبر دے۔ اسفن نے علیزے کی سوجی سرخ آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ جی، مگر مجھے ایک ملال ہمیشہ رہے گا کہ کاش میں ابا کے پاس ہوتی۔ سانس نہ صحیح لے پانے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی، کتنا تڑپے ہوں گے وہ۔ علیزے نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ کیا مطلب؟ ان کو استھما تھا اور آپ کو کیسے معلوم کہ سانس نہ صحیح سے لینے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ اسفن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جی، 2 سال سے ان کو سانس کا مسئلہ تھا اور عمر کی تقاضے کی وجہ سے بہت جلدی ان کا سانس پھول جاتا تھا، اور کل رات میں نے صحن کے پاس ان کا انہیلر گرا ہوا دیکھا۔ شاید ان کے ہاتھ سے گرا ہوگا اور انہیں نظر کی کمزوری کی وجہ سے دکھائی نہ دیا ہو، کاش میں ان کے پاس ہوتی۔ علیزے کو اپنے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکتا محسوس ہوا۔ یہ سب اس امیر زادے اور اس کے دوستوں کی وجہ سے ہوا، اللہ انہیں غارت کرے۔ علیزے نے نفرت سے کہا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسفن نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ میں کلب میں ڈیوٹی کر رہی تھی، ان چاروں نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی، مجھ سے گھٹیا باتیں کی، اور جب میں نے ان کی بات نہ مانی تو ان میں سے ایک نے مجھے پول میں دھکا دے دیا۔ علیزے نے تکلیف سے اپنی آنکھیں مینچی۔ شیم آن یو آزر، تمہاری وجہ سے ایک لڑکی کس قدر مشکل میں ہے۔ اسفن نے دل میں آزر کو کوسا۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ بیرونی گیٹ زور زور سے بجنے لگا۔ آ رہے ہیں۔ علیزے نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے پورا محلہ جمع تھا۔ کیا ہوا، آپ سب یہاں خیریت تو ہے؟ علیزے نے حیرت سے سب کو کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ خیریت یہ تو نہیں ہے، ارے کچھ تو شرم کرو لڑکی، ابھی تمہارے باپ کو مرے 2 دن نہیں ہوئے اور تمہیں غیر مرد کے گھر میں گھسائے نہ جانے کیا کر رہی ہو۔ ایک خاتون نے حقارت سے علیزے کو دیکھتے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ انٹی، خدا کو خوف کیجیے۔ علیزے صدمے سے بولی۔ شور سن کر اسفن بھی گیٹ پر آ گیا۔ بس کرو لڑکی، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں بے غیرتی نہیں چلے گی، ہمارے گھر بھی بیٹیاں ہیں، تمہاری بے حیائی کی وجہ سے ہماری لڑکیاں بھی خراب ہو جائیں گی۔ ایک آدمی نے چلاتے ہوئے کہا۔
شرم کریں آپ لوگ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اسفن نے غصے سے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ او ہیرو، تمہیں بہت برا لگ رہا ہے؟ ایک خاتون نے طنزیہ مسکراہٹ لیے کہا۔ میں بات آپ سب مانیں، ضمیر بھائی کے مرتے ہی اس لڑکی کو تو کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ یہ یہاں رہ کر ہمارے محلے میں بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ محلے کی ایک خاتون جو سب کی ٹو رکھتی تھی، انہوں نے فوراً آگ لگاتے کہا۔ خدا کا خوف کریں آپ سب، بچپن سے آپ سب کے سامنے پلی بڑھی ہوں، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے اسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے۔ علیزے نے روتے ہوئے کہا۔ رو رو کر اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سچی ہو تو ابھی تمہارا نکاح پڑھا دیتے ہیں امتیاز سے۔ ایک آدمی کے کہنے پر مونچھوں کو تاؤ دیتا امتیاز آگے بڑھا، جو محلے کا بدمعاش تھا۔ ابھی بھی اس کے کہنے پر سب لوگ رمیش صاحب کے گھر کے باہر جمع ہوئے تھے۔ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، یہ میری زندگی جس کا فیصلہ آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس بدمعاش سے تو میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ علیزی غصے سے ان سب کی خود غرضی دیکھتی چلائی۔ اتنے نخرے مت کرو، آخر کون کرے گا تم سے شادی؟ نہ باپ سرپرے اور نہ بھائی، اوپر سے غیر مرد کو گھر میں گھسایا ہوا ہے۔ امتیاز تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے۔ محلے کی وہی فساد عورت دوبارہ بولی۔ ان چاروں نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی، مجھ سے گھٹیا باتیں کی، اور جب میں نے ان کی بات نہ مانی تو ان میں سے ایک نے مجھے پول میں دھکا دے دیا۔ انیسے کی نفرت بھری آواز اسفن کے کان میں گونجی۔ یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے اسفن، تمہیں ہی اب اس لڑکی کی مدد کرنی ہوگی۔ اسفن کے ضمیر نے اسے ملامت کی۔ میں کروں گا ان سے شادی، اور نہ صرف شادی بلکہ انہیں عزت بھی دوں گا، تاکہ آپ جیسے لوگ اکیلی لڑکی دیکھ کر چیل کووں کی طرح ان پر جھپٹ نہ مارے۔ اسفن نے ان سب کو غصے سے گھورتے ہوئے علیزہ کا ہاتھ تھاما۔ کیا آپ کریں گے مجھ سے نکاح؟ اسفن نے آنکھوں میں احترام لیے علیزے سے پوچھا۔ علیزے نے اس بات میں سر ہلاتے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ وہ بے بس تھی، مگر اس وقت امتیاز سے کئی گنا بہتر آپشن اسفن ہی تھا۔ اسفن کی بات پر پورے محلے والے کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ اس امیر زادے سے یہ توقع کہاں ہی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسی صحن میں اسفن نے تمام گواہوں کی موجودگی میں علیزے رمیش کو اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔ وہ محلے کی پہلی لڑکی تھی جس کی نکاح میں پورا محلہ شامل تھا۔ اسفن کے اس قدم نے نہ صرف علیزے کو عزت دلائی تھی بلکہ ساتھ ہی ان لوگوں کے منہ بھی بند کروا دیے تھے جو اس کے اوپر انگلی اٹھا رہے تھے۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ اسفن کی گاڑی پورچ میں رکی تو علیزے کا دل گھبراہٹ کے مارے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گھبرائے مت، کچھ نہیں ہوتا، اسفن نے علیزے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ علیزے نے چونک کر اسفن کو دیکھا۔ یہ پہلا لمس تھا اس کے محرم کا جس میں اعتماد، بھروسہ، تسلی اور نہ جانے کیا تھا۔ علیزے، میں ابھی ایک قدم سے اپنے ڈیڈ کو نہیں بتا سکتا ہمارے رشتے کے بارے میں، مجھے امید ہے تم سمجھو گی۔ گاڑی سے اترتے اسفن نے علیزے کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ نے آج بھرے مجمع میں مجھے سہارا دیا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گی۔ علیزے نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ مجھے اپنی بیوی کی خدمت نہیں، اس کا ساتھ چاہیے۔ علیزے، میں نے دل سے یہ رشتہ قبول کیا ہے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک نبھاؤں گا اسے۔ اسفن نے مسکرا کر علیزے کے کندھوں سے پکڑ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسفن کے لمس پر علیزے کے اندر کپکپی سے طاری ہو گئی۔ خدا نے ہمیں اس رشتے میں باندھا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اس میں برکت بھی ڈالے۔ اسفن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آمین۔ علیزے نے اسفن کے جواب میں دھیمے لہجے میں کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ اسفن کہتا علیزے کو لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسفن علیزے کو لیے لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے رضا صاحب پر پڑی۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ اسفن نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ کون؟ رضا صاحب نے سلام کا جواب دیتے علیزے کے بارے میں پوچھا۔ ڈیڈ، یہ علیزے ہے، میرے فرینڈ عاشر کی بہن۔ عاشر کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا ہے تو تب تک یہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اسفن نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ السلام علیکم انکل۔ علیزے نے آگے بڑھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا۔ پھر انہیں گیسٹ روم دکھاؤ، تھک گئی ہوگی، میں بھی آرام کر لوں، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ رضا صاحب کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ اسفن کا کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، اب تھک ہار کر آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ رہا آپ کا کمرہ، کوئی بھی چیز چاہیے ہو مجھے بتا دیجیے گا۔ اسفن علیزے کو لیے گیسٹ روم میں داخل ہوا اور مسکراتا ہوا کہنے لگا۔ جی، علیزے نے جھجکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا دل کر رہا ہے یہیں رک جاؤں۔ اسفن شوق سا کہتا علیزے کا ہاتھ پکڑ گیا۔ جہاں یہاں سے انکل نے دیکھ لیا تو؟ علیزے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسے اپنا دل اس قدر تیز دھڑکتا محسوس ہوا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ مذاق کرو یار، گڈ نائٹ۔ اسفن نے آگے بڑھتے ایک بار پھر علیزے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شکر ہے چلے گئے۔ اسفن کے نکلتے ہی علیزے نے گہری سانس لی۔ صبح علیزے ناشتے کی میز پر آئی تو رضا صاحب کے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر
اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مقابل کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ ارے آؤ علیزے بیٹا، بیٹھے ناشتہ کرو۔ رضا صاحب کی آواز پر علیزے ہوش میں آتی اسفن کے برابر کرسی کھینچتی بیٹھ گئی۔ آذر بیٹا، یہ علیزے ہے، اسفن کے دوست عاشق کی بہن، اور علیزے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے آذر۔ رضا صاحب نے مسکراتے ان دونوں کو ایک دوسرے کا تعارف کروایا۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو، اسفن نے علیزے کی پلیٹ میں انڈا ڈالتے دھیمی آواز میں کہا۔ اسفن کی آواز پر علیزے نے نم آنکھوں سے اسفن کی طرف دیکھا۔ علیزے کی آنکھوں میں شکوہ دیکھتے اسفن کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے کہ اسفن کا فون رنگ ہوا۔ اوکے بس میں آ رہا ہوں۔ اسفن فون پر بات کرتا ہوا فوراً کھڑا ہوا۔ بابا ایمرجنسی ہے، جانا ہوگا، اسفن کہتا فوراً پورچ کی طرف بڑھا۔ آذر جو کب سے اسفن کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا فوراً سے اس کے پیچھے بھاگا۔ بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ آپ اس لڑکی کو ہمارے گھر کیسے لا سکتے ہیں؟ آذر نے غصے سے اسفن سے پوچھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ غلطی سے پول میں گری ہے، جبکہ سچ تو تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم نے اپنے گھٹیا دوستوں کے ساتھ مل کر اسے ہراس کیا اور جان بوجھ کر پول میں دھکا دیا۔ اسفن جو جلدی میں تھا آذر کی بات پر غصے سے پلٹتا اسے گھورنے لگا۔ بھائی وہ، اسفن کی بات پر آذر بھوکلا گیا۔ مگر وہ ہمارے گھر پر کیا کر رہی ہے؟ آذر نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات تو میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے دوست کی بہن نہیں ہے، اس لیے سب سچ بتائیں۔ آذر نے آئیبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اس دنیا میں اکیلی ہے، جب تک اسے کوئی کام نہیں مل جاتا وہ یہیں رہے گی۔ اسفن نے سن گلاسز پہنتے گھڑی میں وقت دیکھا۔ مگر بھائی بعد میں، ابھی میں جلدی ہوں۔ اسفن آذر کی بات کا کاٹتا گاڑی میں بیٹھا ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوا۔ واہ رے قسمت، تو یہ تتلی خود ہمارے ہی گھر آ گئی، آذر نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ رات کے وقت جب اسفن ڈیوٹی سے گھر لوٹا تو پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رضا صاحب دوائی کھا کر سو رہے تھے اور آذر تو وہ رات دیر تک پارٹی کر کے ہی آتا تھا۔ رضا صاحب اور اسفن نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ کسی کی نہیں مانتا تھا۔ اسفن اپنا اوور آل بازو پر ڈالتا گیسٹ روم کے باہر پہنچا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ علیزے نے لاک نہیں لگایا تھا۔ اسفن کمرے میں داخل ہوا تو علیزے صوفے پر پاؤں اوپر کیے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ علیزے نے غصے سے ایک کشن اٹھا کر اسفن کی طرف پھینکا جو دیوار سے لگتا زمین بوس ہو گیا۔ ارے یار، اپنی بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اسفن نے مسکراتے ہوئے علیزے کو دیکھتے کہا۔ ڈارک بلو پینٹ پر اسکائی بلو شرٹ پہنے وہ مسکراتا ہوا پیارا لگ رہا تھا۔ ایک دم علیزے کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ علیزے پھر سے روتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ علیزے کیا ہو گیا یار، کون سا جھوٹ بول دیا میں نے؟ اسفن نے علیزے کے پاس صوفے پر بیٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسفن کی اس قدر نزدیکی پر علیزے کو اپنا دل کانوں میں بجتا ہوا محسوس ہوا۔ پیچھے ہو، آپ جھوٹے ہیں، آپ دھوکے باز ہیں۔ علیزے نے اسفن کو دھکا دیتے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کون سا دھوکہ دیا ہے، پتہ تو چلے۔ اسفن نے علیزے کی گال اپنے ہاتھ کی پشت سے ہلاتے پوچھا۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ امیر زادہ آپ کا بھائی ہے، کہیں آپ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں؟ علیزے نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسفن کو گھورتے پوچھا۔ علیزے کی بات پر اسفن کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اگلے پل وہ علیزے سے پیچھے ہٹتا وہاں سے جانے لگا جب علیزے نے اسفن کا بازو پکڑتے اسے روکا۔ کیا ہوا؟ علیزے نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا اتنا خیال رکھنا، محبت سے پیش آنا تم نے سب مٹی کر دیا ایک پل میں، صرف اس وجہ سے کہ میں آذر کا بھائی ہوں۔ کیا تمہیں میرا خلوص اور محبت دکھائی نہیں دی؟ اسفن نے آنکھوں میں زخمی پل لیے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے اسفن، علیزے نے سر نفی میں ہلاتے کہا۔ ایسی ہی بات ہے، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، تم سارا دن میرے بارے میں الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو، جانتا ہوں میں، اور صبح ناشتے کی ٹیبل پر تمہاری آنکھوں میں بے یقینی دیکھ چکا ہوں۔ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں آذر میرا بھائی ہے؟ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں سمجھتا۔ مگر کوئی بات نہیں، اگر تم مجھے آذر جیسا سمجھتی ہو تو آئی ایم سوری، شاید میری ہی غلطی ہے کہ میں تمہیں خود پر بھروسہ نہیں دلا سکا۔ اسفن علیزے کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے کمرے سے نکلتا چلا گیا کہ علیزے فوراً اسفن کا راستہ روک دی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھا، آپ کے خلوص پر تو میں نے شک کر ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی میں کر سکتی ہوں۔ سوری اسفن، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئے، آپ کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، علیزے روتے ہوئے کہنے لگی۔ اسفن کو اپنی شرٹ علیزے کے آنسوؤں سے بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر وعدہ کرو آئندہ شک نہیں کرو گی؟ اسفن نے محبت سے علیزے کے بالوں کو چومتے کہا۔ پرامس، علیزے نے ناک سکیڑتے کہا۔ معلوم ہے علیزے، جب میں نے تم سے نکاح کیا تھا تو تمہیں صرف زندگی میں ہی نہیں اپنے دل میں بھی جگہ دے دی تھی، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ آئی لو یو۔
اسفن نے کہتے علیزی پر اپنا ہتھیار تنگ کیا۔ علیزی شرم سے اپنا چہرہ اسفن کے سینے میں چھپا گئی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر آتی علیزی کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ علیزی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اسفن کے حصار میں پایا۔ سوتے ہوئے وہ کس قدر معصوم لگ رہا تھا۔ علیزی محبت سے اسے نہا رہی تھی کہ اسفن کی مسکرا کر آنکھیں کھولنے پر سٹپٹا گئی۔ صبح بخیر، اسفن نے محبت سے علیزی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ او مائی گاڈ، 8 بج گئے، مجھے نکلنا ہے لاہور کے لیے۔ پیکنگ بھی نہیں کی میں نے۔ اسفن ٹائم دیکھتا ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا لاہور؟ اسفن کی بات پر علیزی پریشان سی ہو گئی۔ 1 ہفتے کے لیے جانا پڑے گا، دراصل وہاں وزٹ ہے میرا۔ اسفن نے جلدی جلدی علیزی کو بتایا۔ میں آپ کی پیکنگ میں مدد کروا دیتی ہوں، علیزی کہتی اسفن کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میں مستقل تمہیں اس کمرے میں شفٹ کروا لوں گا، اسفن نے علیزی کو پیچھے سے حصار میں لیتے کہا۔ اوفو، کیا کر رہی ہیں؟ اسفن کوئی آ جائے گا، علیزی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ اسفن نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے پوچھا۔ آپ بہت برے ہیں، ایسے ہی تنگ کرتے ہیں مجھے، علیزی منہ بناتے بولی۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا تنگ میڈم کو، اسفن نے پیچھے ہوتے کہا۔ بدتمیزی نہ کریں، میں بہت مس کروں گی آپ کو، علیزی آنکھوں میں نمی لیے اسفن کی گلے لگی۔ میری جان، بس 1 ہفتے کی بات ہے، پھر میں تمہارے ہی پاس ہوں گا، اسفن نے علیزی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سب کو خدا حافظ کہتا لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ دن تیزی سے گزر گئے۔ اسفن کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ رضا صاحب کچھ دیر پہلے ہی اپنے دوست سے ملنے گئے ہوئے تھے اور آذر بھی گھر پر نہ تھا۔ علیزی بور ہوتی بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اسے کمرے کے دروازے پر ہلچل بہتی محسوس ہوئی۔ وہ احتیاطاً دروازے لاک کر کے بیٹھی تھی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازے کو چابی سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو، اور بالآخر علیزی کا ڈر حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر میں کسی کو نہ پاتے آذر کمینی مسکراہٹ لیے گیسٹ روم میں داخل ہوا۔ کیسی ہو جانے من؟ آذر مکرانہ مسکراہٹ لیے علیزی کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علیزی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے تم میں، تمہاری ایک جھلک دیکھتے ہی میرا دل تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی کہا کہ تم سے ملنے آ جائیں مگر وہ کہتے ہیں کہ جانے دو، مگر میں ایسے کیسے جانے دوں؟ میرے ہی گھر میں رہتی ہو، آخر کچھ تو معاوضہ بنتا ہے نا؟ آذر کمینی مسکراہٹ لیے علیزی کا دوپٹہ گلے سے کھینچتا زمین پر پھینک گیا۔ آج تم کہیں نہیں جا سکتی، آذر نے علیزی کو کندھوں سے پکڑتے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اسفن مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا جہاں رضا صاحب بھی پورچ میں کھڑی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ السلام علیکم بابا، آپ کہیں گئے تھے کیا؟ اسفن نے رضا صاحب کے گلے لگتے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہاں میں اسلم سے ملنے گیا تھا، رضا صاحب نے اسفن کو بتایا۔ اچھا چلیے اندر چلتے ہیں۔ اسفن رضا صاحب کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا، نہ جانے کیوں اچانک سے اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا۔ یہ علیزی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اسفن نے گھر میں داخل ہوتے سرسری سا پوچھا جب اچانک گیسٹ روم سے علیزی کے چلانے کی آواز آئی۔ بچاؤ، مجھے کوئی ہے! علیزی کی چیخ پر اسفن فوراً گیسٹ روم کی طرف بھاگا۔ رضا صاحب بھی پریشانی سے اسفن کے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ اسفن کمرے میں پہنچا تو اسے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ علیزی کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا اور آذر علیزی پر جھکنے لگا تھا کہ اسفن غصے سے آگے بڑھتا آذر کا سر دیوار پر مار گیا۔ اسفن! علیزی روتی ہوئی اسفن کے سینے سے لگی۔ بھائی، ڈیڈ آپ! آذر نے بھوکلاتے ہوئے رضا صاحب اور اسفن کو دیکھا۔ ڈیڈ، یہ لڑکی ٹھیک نہیں کہہ رہی تھی۔ آذر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی رضا صاحب کا تھپڑ فضا میں گونجا اور آذر کے چہرے پر پڑا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اس طرح تو جانور بھی نہیں کرتے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ گھر میں آئی مہمان کے ساتھ شرم سے ڈوب مرو۔ رضا صاحب نے غصے میں ایک اور تھپڑ آذر کے منہ پر مارا۔ بابا، یہ کوئی مہمان نہیں، میری بیوی ہے، اور اس گھٹیا انسان نے میری بیوی کے ساتھ… اسفن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسفن کی بات پر رضا صاحب اور آذر نے جھٹکے سے اسفن کو دیکھا۔ تم نے یہ بات کیوں چھپائی اسفن؟ رضا صاحب نے غصے سے اسفن سے پوچھا۔ مجھے لگا آپ علیزی کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے اسٹیٹس کی نہیں۔ آپ نے پہلے بھی تو میری پسند کو ٹھکرا دیا تھا یہ کہہ کر وہ ہمارے ہم پلہ نہیں۔ اسفن نے شرمندگی سے کہا۔ تمہاری پسند کو میں نے اس لیے ٹھکرایا تھا کیونکہ وہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی تھی، تمہارے پیسوں کے پیچھے تھی۔ رضا صاحب نے اسفن کو گھورتے کہا۔ سوری بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کی بیوی… آذر شرمندگی سے اسفن کی طرف بڑھا تھا کہ اسفن نے غصے سے آذر کے منہ پر تماچا دے مارا۔ دفع ہو جا میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مر گئے تو میرے لیے، جاؤ یہاں سے۔ اسفن نے غصے سے آذر کو دھکا دیا۔ آذر آنکھوں میں نمی لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ اسفن شکستہ قدموں سے روتی ہوئی علیزی کی طرف بڑھا۔ آئی ایم سوری،
میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ اسفن علیزے کے قدموں میں بیٹھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایسے مت کہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ علیزے نے روتے ہوئے اسفن کو گلے لگایا۔ رضا صاحب آنکھوں میں نمی لیے ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا کرنے لگے۔ آذر، اپنی یہ دیر دیر تک پارٹیاں چھوڑ دو۔ رضا صاحب کی آواز آذر کے کان میں گونجی۔ آذر، عورت کی عزت کرنا سیکھو۔ ہر عورت قابل احترام ہے۔ یہی چیز تو ہمیں جانوروں سے جدا بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، اس کا استعمال کرو، دین کو پڑھو اور ان غلط کاموں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسفن کی نصیحتیں آذر کے کان میں گونجنے لگی۔ وہ اس وقت تیزی سے اپنی گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ رضا صاحب اور اسفن کی باتیں اور ان کے چہرے اس کے سامنے آتے اسے شرمندہ کر رہے تھے۔ رضا صاحب اور اسفن کی باتیں اور ان کے چہرے اس کے سامنے آتے اسے شرمندہ کر رہے تھے۔ کیوں میں نے بابا اور بھائی کی بات نہیں مانی؟ اگر بھائی وقت پر نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جس لڑکی پر میں نے بری نظر رکھی وہ میرے ہی بھائی کی بیوی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہونے جا رہا تھا؟ آذر گاڑی ایک کونے میں لگاتا اپنا سر اسٹیئرنگ پر مارتا بری طرح رو رہا تھا۔ بابا نے، بھائی نے مجھے اتنی بار سمجھایا کہ باز آ جاؤ، مگر میں نے نہیں سنی۔ میں کس قدر گنہگار ہوں۔ آذر مسلسل اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رو رہا تھا۔ اسے اپنے گناہ آج جیسے فلم کی طرح یاد آ رہے تھے۔ کس قدر اس نے اپنے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد رضا صاحب اور اسفن نے اسے لاڈ پیار سے رکھا تھا۔ آذر اس لاڈ پیار کا غلط فائدہ اٹھاتا غلط راہ پر نکل پڑا۔ آذر پچھتاؤں میں گھرا تھا کہ پیچھے سے تیز رفتار ٹرک آتا اس کی گاڑی کو بری طرح کچل گیا۔ ہائی وے پر ٹرک کی بریک فیل ہونے سے کئی لوگ اس ٹرک کا نشانہ بنے تھے۔ ہاسپٹل میں بری طرح رش تھا۔ ایک کے بعد ایک مریض کو زخمی حالت میں اسٹریچر پر لایا جا رہا تھا۔ 2 لوگ تو موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر اسفن جیسی آپریشن تھیٹر میں پہنچے، سامنے آذر کو بری حالت میں دیکھتے اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ چاہے آذر جیسا بھی تھا تو اس کا ماں جایا۔ اسفن نے خود کو نارمل کرتے آپریشن شروع کیا، مگر شفا دینا یا نہ دینا تو اللہ کی مرضی ہے۔ آپریشن مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی آذر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا، رضا صاحب اور علیزے کو وہاں دیکھتے بینچ پر ڈھہ گیا۔ کیا وہ اسفن کیسا ہے آذر؟ رضا صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ باپ تھے، بیٹے کی تکلیف پر تڑپ اٹھے تھے۔ بابا، آپریشن تو کامیاب ہو گیا مگر آذر کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں، وہ اب کبھی بھی چل نہیں سکے گا، اسفن نے روتے ہوئے کہا۔ کیا؟ رضا صاحب سنتے ہی لڑکھڑائے کہ فوراً اسفن اور علیزے نے انہیں سنبھالا۔ آذر کو ہوش آئے تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ آذر نے اپنی بائیں جانب دیکھا جہاں رضا صاحب، علیزے اور اسفن کھڑے تھے۔ بابا، میں اب چل نہیں سکوں گا۔ آذر رضا صاحب کو دیکھتے بری طرح رو دیا۔ تمہیں معلوم ہے؟ رضا صاحب نے تکلیف سے پوچھا۔ آپریشن کے وقت میں نیم غنودگی میں تھا اور میں نے سن لیا تھا۔ یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بابا، آپ اللہ سے کہیں نا مجھے معاف کر دیں۔ آذر تکلیف سے بری طرح رونے لگا۔ انشاءاللہ ہمارا رب بہت کریم ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ رضا صاحب نے روتے ہوئے جوان بیٹے کو تسلی دی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ سب سے بڑا گنہگار تو میں آپ کا اور بھائی کا ہوں۔ اگر میں چل سکتا ہوتا تو آپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگتا، مگر میں بے بس ہوں۔ آذر نے ہاتھ جوڑتے علیزے سے معافی مانگی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں فرمائے۔ علیزے نے آذر کو دیکھتے ہمدردی سے کہا۔ علیزے کے معاف کرنے پر اسفن نے جھٹکے سے علیزے کو دیکھا۔ وہ کیسے آذر کو معاف کر سکتی تھی؟ بھائی، آپ بھی معاف کر دیں۔ بالکل ویسے ہی جب چھوٹے ہوتے ہیں میں آپ سے سوری کہتا تھا اور آپ مجھے گود میں اٹھاتے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ آج پھر وہی چھوٹا بچہ بن گیا ہوں میں، جس کو آپ کے گلے لگانا پڑے گا، کیونکہ میں آپ کو گلے نہیں لگا سکتا۔ آذر اسفن کا بازو پکڑتا بلک بلک کر رو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی صحتیاب کرے۔ اسفن کا ضبط ٹوٹا اور وہ بلک بلک کر آذر کے گلے لگتے رو دیا۔ اس کا بھائی تھا وہ، مشکل حالات میں کیسے وہ اسے چھوڑ سکتا تھا؟ ماشاءاللہ سے اب تمہاری پسند مجھے جی جان سے قبول ہے اسفن۔ علیزے کے آنے سے پہلے ہمارا مکان اب گھر بن گیا ہے۔ میں ہمیشہ سے اب ایسے ہی ساتھی چاہتا تھا تمہارے لیے، جو میرے گھر کو جوڑ کر رکھے۔
رضا صاحب نے مسکراتے ہوئے علیزے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نیلے آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی تیز ہواؤں سے درخت کے پتے لہرا رہے تھے۔ اسفن ٹیرس پر جھولے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب علیزے ٹرے میں کافی لائی اس کے برابر میں بیٹھی۔ یہ لیں آپ کی کافی۔ علیزے نے اسفن کو کافی کا مگ پکڑایا۔ تھینک یو۔ اسفن نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ تھام لیا۔ اسفن اب بھی اپنے کام میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ علیزے جو مگ پر انگلی پھیر رہی تھی اچانک تیکھی نظروں سے اسفن کو دیکھتی بولی، آپ پہلے سے کسی کو پسند کرتے تھے؟ علیزے کی بات پر اسفن کو زوردار پھندا لگا۔ تمہیں کس نے کہا؟ اسفن نے بھوکلاتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ بنے مت، اس دن خود آپ نے انکل کو کہا تھا کہ آپ کسی کو پسند کرتے تھے اور انکل نے منع کر دیا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بات نہیں چھپائیں گے، مگر آپ نے پھر مجھ سے بات چھپائی۔ علیزے نے اپنا رخ دوسری طرف پھیرتے کہا، یار ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہو جاتی ہو۔ اسفن نے نفی میں سر ہلاتے لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور علیزے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے تم سے چھپایا نہیں، بس تمہیں بتا کر افسردہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسفن نے علیزے کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، مجھ سے زیادہ پیاری تھی وہ؟ علیزے نے تفتیشی نظروں سے اسفن کو گھورتے پوچھا۔ ہاں تھوڑی سی۔ اسفن نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ علیزہ غصے سے اسفن کے کندھے پر تھپڑ مارنے لگی۔ ارے میری جنگلی بلی، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا پیارا ہے، میرے لیے تو میری بیوی ہی سب سے خوبصورت ہے۔ اسفن نے علیزے کے برابر بیٹھتا اسے اپنے حصار میں لیتا محبت سے بولا، پسند تھی مجھے وہ، مگر وہ ماضی کی بات ہے۔ جب بابا نے انکار کر دیا تو میں پیچھے ہٹ گیا تھا، اور شاید وہ محبت نہیں تھی بلکہ اٹریکشن تھی۔ مگر جو بھی تھا علیزے، میں اب صرف تمہارا ہوں اور آخری سانس تک تمہارا ہی رہوں گا۔ اسفن نے محبت سے علیزے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ ہر بار مجھے ماتھے پر بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ علیزے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ یہ میری طرف سے ایک مان ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا میری جان۔ اسفن نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک سیکنڈ، مجھے یاد آیا آپ نے کہا تھا میں آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہوں۔ وہ جھوٹ تھا، کیونکہ میں پہلی تو نہیں۔ علیزہ غصے سے اسفن کو دھکا دیتی چلائی، ارے بیوقوف لڑکی، ابھی اتنی لمبی اسپیچ کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ اسفن نے حیرت سے علیزہ کو دیکھا جو ناراض ہوتی کمرے میں اندر چلی گئی تھی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ اسفن کمرے میں داخل ہوتا علیزہ کو گدگدی کرنے لگا اور پورا کمرہ ان دونوں کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ رضا صاحب آذر کو ویل چیئر پر گھر کے پاس کی مسجد میں لائے تھے۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اتنے گناہ کر کے میں کیسے رب کے سامنے جاؤں؟ آذر کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یقیناً تم سچے دل سے معافی مانگو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے۔ چلو چلتے ہیں، جماعت کا وقت ہو رہا ہے۔ رضا صاحب کہتے آذر کو لیے مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ آذر کی نظریں ایک دیوار پر پڑی جہاں آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ پڑھتی آذر کے آنسو پھر سے جاری ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ جب اپنے گناہوں کا احساس ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ کتنے بڑے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مشکل نہیں آپ کو معاف کر کے آپ کو گناہ مٹانا۔ جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی، توبہ کا در اللہ نے آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، اس لیے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بلکہ اس سے معافی طلب کرنی ہے۔ بے شک وہ رحیم ہے اور اس کی رحمت سب سے بڑی ہے، اسی لیے گناہوں کے احساس پر فوراً رب کی طرف پلٹو۔ نماز سے فارغ ہوتے آذر کوری میں ایک شیلف سے قرآن پاک نکالتا ٹیبل پہ رکھتا اس کی تلاوت کرنے لگا۔ ہر حرف پر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اسے اپنا دل ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا اور زندگی میں پہلی بار اس نے سکون کو محسوس کیا تھا۔